الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق اللہ العلی العظیم۔ نفرتوں کے نام ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ شہیدان وطن کی کہتے ہیں امانت ہم جسے، ورثہ یہ اے مہرباں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، وقت کا ہے یہ تقاضا متحد ہو جائے ہم، کب سے دشمن دور زماں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، سوچ تو گلشن کی بربادی کا کیا ہوئے گا حال، شاخ گل پر آشیا تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ سامعین عظام، 26 جنوری کیا ہے اور اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ یہ بزم، یہ انجمن، یہ کیف و سرور، یہ ترانے، یہ نغمے، یہ ساز و سر، یہ بھیڑ، یہ ہجوم، یہ شمس و قمر، یہ ماہ و نجوم، یہ پھڑ پھڑاتی تتلیاں، یہ ترنگا اٹھاتی انگلیاں، یہ مٹھائی، یہ شیرنی، یہ رسیلی محفلیں، یہ شادابی، یہ شبابی، یہ انقلابی، یہ ریلے پہ ریلی، یہ فضا، یہ جلسے جلوس کیوں؟ مختصر جواب یوں، صدیوں کی غلامی کے بعد جب صبح آزادی ہوئی، وہ آزادی جس کے خاطر ہزاروں ہندوستانی جانثاروں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہ آزادی جس کے لیے ماؤں کی ممتا لٹھی، وہ آزادی جس کے لیے سہاگ اجڑے، وہ آزادی جس کے لیے معصوم بچے یتیم بنے، وہ آزادی جس کے لیے بہنوں نے ویر ہارے، وہ آزادی جس کے لیے دار و رسن کو چوم لیا، زندانوں قید خانوں کو آباد کیا، وہ آزادی جس کے لیے شہیدان وطن نے اپنے خون سے خاک وطن کو گلزار کیا، وہ آزادی جس کے لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوی جہاد جاری کیا، وہ آزادی جس کے لیے نواب سراج الدولہ جنگ پلاسی میں اور سلطان ٹیپو سری نگم پٹنم میں جام شہادت نوش کر گئے، وہ آزادی جس کے لیے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ کی پہاڑیوں کو اپنے خون سے رنگین کر گئے، وہ آزادی جس کے لیے علماء دیوبند میدان میں نکلے، وہ آزادی جس کے لیے شاملی کے میدان میں محاذ آرائی کی گئی، وہ آزادی جس کے لیے تحریک ریشمی رومال چلائی گئی، وہ آزادی جس کے لیے تحریک خلافت کی ضرورت پیش آئی، وہ آزادی جس کے لیے ہندوستان چھوڑو تحریک میدان میں آئی، وہ آزادی جس کے لیے تحریک آزاد ہند فوج تشکیل دی گئی، وہ آزادی جس کے لیے تحریک ترک موالات جنم لیتی ہے، وہ آزادی جس کے لیے تحریک سول نافرمانی و نمک آندولن شروع کیا گیا، وہ آزادی جس کے لیے تحریک مدارس نے جنم لیا، وہ آزادی جس کے لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، وہ آزادی جس کے لیے جمعیت علماء ہند نے تحریک کی شکل اختیار کی، جو آج بھی مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب کی قیادت میں قومی، وطنی، دینی و ملی خدمات انجام دے رہی ہے، وہ آزادی جس کے لیے ہندوستانی اقوام متحد ہوئی، وہ آزادی جس کے لیے مولانا محمود حسن دیوبندی
اور مہاتما گاندھی ایک ساتھ نکلے، وہ آزادی جس کے لیے مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے رفقا پر بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا، وہ آزادی جس کے لیے ڈاکٹر سیتارام اور ڈاکٹر سیف الدین متفق ہو کر نکلے، وہ آزادی جس کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے الہلال، البلاغ اخبار شائع کیے۔ ان اخباروں میں جہاں ایک طرف انگریزی حکومت کی مخالفت تھی تو وہیں قومی ہم آہنگی اور ہندو مسلم اتحاد پر پورا زور تھا، اور یہ اخبار و رسائل ایسے مضامین پر مشتمل تھے جو قومی وطنی جذبات کو بیدار کرنے والے تھے۔ وہ آزادی جس کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان کے علاقے میں آزاد حکومت قائم کی، جس کا صدر راجہ مہندر پرتاپ سنگھ اور وزیر اعظم مولانا برکت اللہ بھوپالی کو بنایا تھا۔ میرے دوستو، بات 26 جنوری کی ہے، تو آزادی کی تاریخ بتلاتی ہے کہ قومی اتحاد ہی آزاد ہند کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوا، اور اسی پر نظام جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی۔ کبھی ہم میں بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم سے تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو، کبھی میدان جنگ میں تو کبھی جیل خانے میں، کبھی نیند میں تو کبھی ہوش میں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، ہم کہاں کہاں سے گزر گئے، تاریخ کہتی ہے کبھی ایک تھے تو آج جدا جدا، وہ جدا ہوئے تو سنور گئے، ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے۔ القصہ مختصر، 15 اگست 1947 میں غلامی کی زنجیریں ٹوٹ پڑی اور لہو شہیدوں کا رنگ لایا ہے۔ اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی، مسرت آزادی روح شہیدہ سے پوچھو، مچل پڑی جو لیا نام آزادی۔ زلزلوں کی نہ دسترت ہو کبھی اے وطن تیری سرحدوں تک، ہم پہ گزرے قیامتیں لیکن تو سلامت رہے قیامت تک۔ گرامی قدر، اب مرحلہ آیا قیام حکومت کے بعد قانون سازی کا، تو تاریخ کے طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے 29 اگست 1947 میں آزادی کے بعد ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں ایک 7 رکنی قانون ساز کمیٹی تشکیل دی گئی، جسے آزاد بھارت کا سیکولر دستور مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ 18 دن لگے۔ دوستو، دستور ساز اسمبلی کی ابتدائی میٹنگ میں سب سے پہلے اس بات پر بحث کی گئی کہ ملک کا دستور، قانون، سنویدھان کیسا ہو، مذہبی ہو یا غیر مذہبی، سیکولر ہو یا غیر سیکولر، جمہوری ہو یا غیر جمہوری۔ یاد رکھیے گا، جب اقلیت و اکثریت کے نعرے بام عروج پر تھے تو ایسے حالات میں جمہوری نظام حکومت منظور کرانے میں جمعیت علماء ہند کی خدمات کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت کے ناظم عمومی مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بحیثیت رکن دستور ساز اسمبلی اقلیتوں کو حقوق دلانے میں جو اہم رول ادا کیا وہ ناقابل انکار حقیقت ہے۔ میرے دوستو، مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی تردد، کوئی تأمل نہیں ہوتا کہ آئین ہند میں اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے تعلق سے کچھ دفعات ایسی بھی ہیں جن کا وجود اکابر جمعیت، بالخصوص مجاہد ملت
حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر چند ایک دفعات کا ذکر کرتا چلوں۔ آئین ہند کی دفعہ 14 کے تحت اقلیتوں کو حق مساوات دیا گیا۔ آئین ہند کی دفعہ 16 کے تحت اقلیتوں کو سرکاری ملازمتوں میں برابری کا حق دیا گیا۔ آئین ہند کی دفعہ 19 کے تحت اقلیتوں کو حق آزادی، اظہار خیال کی آزادی، تنظیم و اجتماع کے قیام کی آزادی، نقل و حرکت، بود و باش، کاروبار کی آزادی کا مساویانہ حق دیا گیا۔ آئین ہند کی دفعہ 20 کے تحت اقلیتوں کو اثبات جرائم میں حق تحفظ دیا گیا۔ آئین ہند کی دفعہ 21 کے تحت جان اور شخصی آزادی کا تحفظ دیا گیا۔ آئین ہند کی دفعہ 22 کے تحت اقلیتوں کو گرفتاری و نظر بندی سے تحفظ کا حق دیا گیا۔ آئین ہند کی دفعہ 23 کے تحت اقلیتوں کو استحصال کے خلاف مساویانہ حق دیا گیا۔ آئین ہند کی دفعہ 25 اور 26 کے تحت اقلیتوں کو مذہبی آزادی و مذہبی امور کے انتظام کی آزادی کا حق دیا گیا۔ آئین ہند کی دفعہ 28 کے تحت اقلیتوں کو تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم و مذہبی عبادات کی آزادی کا حق دیا گیا۔ آئین ہند کی دفعہ 29 کے تحت ثقافتی، تعلیمی حقوق اور اقلیتوں کے مفادات کا تحفظ دیا گیا۔ آئین ہند کی دفعہ 30 کے تحت اقلیتوں کو تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کے انتظام کا حق دیا گیا۔ آئین ہند کی دفعہ 31 کے تحت اقلیتوں کو نجی املاک کا تحفظ دیا گیا۔ اور یاد رکھیں، آئین ہند کی 32 دفعہ کے تحت اگر اقلیتوں کو قانونی چارہ جوئی کا حق ملا ہے تو اس کے پیچھے جمعیت علماء کے سابق ناظم عمومی، قانون ساز اسمبلی کے رکن عظیم، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی سعی کار فرما تھی۔ حوصلہ چاہیے تعمیر نشیمن کے لیے، شکوہ خانہ بر انداز سے کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے قانون ساز اسمبلی کو اس بات پر رام کر لیا کہ آئین ہند بھی جمہوری ہوگا، اور آئین ہند کے ابتدائی حصے میں صاف صاف یہ لکھا گیا کہ بھارت ایک آزاد جمہوری و سماجوادی ریاست کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے گا، جس میں تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے، اور اسی قومی یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا، جس کی بنیاد پر ملک کو آزادی ملی۔ عزیز دوستو، قانون ساز اسمبلی میں جمعیت علماء ہند کا یہ مطالبہ تھا کہ آزادی وطن مشترکہ جد و جہد کے نتیجے میں ملی ہے، اس لیے جنگ آزادی بھی جمہوریت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ جنگ آزادی میں کوئی ہندو نہ کوئی ہم نے مسلمان دیکھا، جنگ آزادی میں کوئی ہندو نہ کوئی ہم نے مسلمان دیکھا اگر کسی کو تو اس کے سینے میں ہندوستان دیکھا۔ بہرحال دستور ساز اسمبلی کے مختلف جلسوں میں دستور کی ہر شق پر کھلی بحث ہوئی۔ بالآخر 26 نومبر سن عیسوی 1949 کو اسی جمہوری دستور اور سیکولر قانون کو قبول کر لیا گیا، اور 24 جنوری سن عیسوی 1950 کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے نئے سیکولر دستور پر دستخط کر کے 26 جنوری 1950 میں بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بنا دیا۔
شاعر کہتا ہے دنیا سے این و آں کی تفریق مٹا دے، امن و اما سے رہنا ہر ملک کو سکھا دے، ہر قوم شکریے میں ہر سال یہ صدا دے، روز سعید آیا 26 جنوری کا، دور جدید لایا بھارت کی برتری کا۔ عزیز دوستو، آج کے دن جمہوریت قائم ہوئی، یعنی ایک ایسا نظام حکومت قائم کیا گیا جس میں حکومت سازی کی تمام راہیں و تمام امور عوام سے ہو کر گزرتے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے جسے چاہیں حاکم بنا سکتے ہیں۔ ایسا نظام حکومت قائم کیا جس میں مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نظام حکومت قائم کیا گیا جس میں ہر شخص اور ہر فرد کو اپنے مذہبی رسم و رواج کو ادا کرنے کا مکمل حق دیا گیا۔ ایسا نظام حکومت قائم کیا گیا جس میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت اور اپنی تہذیب و کلچر کو فروغ دینے کا اختیار دیا گیا۔ ایسا نظام حکومت قائم کیا گیا اور ایسا سنویدھان لاگو کیا گیا جس میں یہ صاف صاف لکھا گیا کہ یہ ملک مذہب کی بنیاد پر نہیں چلایا جائے گا، بلکہ جمہوریت، ڈیموکریسی اور سیکولر طریقے پر چلایا جائے گا۔ ایسا نظام حکومت قائم کیا گیا جس میں بنیادی 6 حقوق کو بھی شامل کیا گیا۔ ایسا نظام حکومت قائم کیا گیا جس میں تمام ہندوستانی برادریوں اور تمام قوموں کو صرف ہندی یا ہندوستانی نام سے پکارا جائے گا۔ یونان و مصر، روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک ہے مگر باقی نام و نشاں ہمارا۔ عزیزان وطن، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت نام ہے عوام کی حکمرانی کا، جمہوریت نام ہے عوامی حکومت سازی کا، جمہوریت نام ہے مشترکہ قانون سازی کا، جمہوریت نام ہے پارلیمانی انداز حکمرانی کا، جمہوریت نام ہے مذہبی خود مختاری کا، جمہوریت نام ہے مذہبی و شخصی آزادی کا، جمہوریت نام ہے بود و باش کاروبار کی آزادی کا، جمہوریت نام ہے متحد و فلاح بہبودی کا، جمہوریت نام ہے مذہبی یہ تعلیمی آزادی کا، جمہوریت نام ہے انسانی علم برداری کا، جمہوریت نام ہے حقوق انسانی کی پاسبانی کا، جمہوریت نام ہے حقوق مساوی کا، جمہوریت نام ہے مسجد و مندر کی آزادی کا، جمہوریت نام ہے قومی یکتا، قومی یکجہتی کا، جمہوریت نام ہے گنگا جمنی تہذیب کا، جمہوریت نام ہے اشفاق اللہ خان اور رام پرشاد بسمل کی دوستی کا، جمہوریت نام ہے ڈاکٹر سیتا رام و سیف الدین کے آندولن کا، جمہوریت نام ہے مولانا محمود حسن دیوبندی و مہاتما گاندھی کی جمہوری قیادت کا، جمہوریت نام ہے ڈیموکریسی و سیکولرزم کا، جمہوریت نام ہے مختلف افکار و خیالات اور ادیان و مذاہب کے سمگم کا، جمہوریت نام ہے مختلف افکار و خیالات اور ادیان و مذاہب کے سنگم کا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ عزیز دوستو، کوئی کم فہم یہ نہ سمجھے کہ جمہوریت ایک دوسرے کی تہذیب میں مدغم ہو جانے یا ایک دوسرے کے مذہبی رسم و رواج اختیار کرنے کا نام ہے۔ نہ، مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جمہوریت تو نام ہے، کثیر المذاہب ملک میں اپنے اپنے مذہب پر قائم و دائم رہنے کا اور اپنے مذہب، اپنے عقیدے، اپنے کلچر اور اپنی تہذیب پر جمے رہنے کا۔ جمہوریت تو نام ہے
ایک ایسی ریاست کا جہاں اجتماعی طور پر تو صرف وطنیت کا تصور ہو، مگر انفرادی طور پر مذہبی رنگ نمایاں نظر آتے ہوں، اور اسی جمہوریت کی بنیاد پر یہ دینی مدارس، یہ دینی ادارے، مسجد و مندر، کلیسا و گرودوارے قائم ہیں۔ اسی جمہوریت کی بنا پر بھارت کی ہر گاؤں، ہر شہر میں مختلف مذاہب و دھرم ماننے والے ایک ساتھ ایک آسمان کے نیچے گزر بسر کرتے ہیں، اور یہی ہندوستان کی خوبصورتی ہے، یہی بھارت کی سنسکرتی ہے، اور یہی ہمارے وطن کی پہچان، اور اسی کا نام جمہوری ہندوستان ہے۔ کانٹے ہوں چاہے پھول ہو فصل بہار کے، مخلوق ہے دونوں ایک ہی پروردگار کے۔ ہم بھارتی شکار ہیں اپنے ہی وار کے، اے شانتی اہنسکا کی اڑتی ہوئی پری، آ تو بھی آ کے آ گئی 26 جنوری۔ گرامی قدر، 73ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر ہم سب مل کر آئین کے تحفظ اور سنویدھان کی رکشا کا عہد کرتے ہیں، اور شہیدان وطن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آخر میں حکمرانوں، سیاستدانوں کو آئینہ دکھا کر سوال کرتے ہیں کہ مختلف افکار و خیالات اور تہذیب و تمدن کے لوگ یہاں بستے ہیں، تو پھر مذہب کے نام پر یہ کشیدگی کیوں؟ ذات پات کے نام پر یہ بےہودگی کیوں؟ ایک کی عزت کیوں؟ ایک کی اتنی ذلت کیوں؟ تعمیر کے روشن چہرے پر تخریب کے بادل کیوں؟ ہماری آنکھ میں جو خواب ہے وہ سب وطن کے ہیں، یہاں جو گوہر نایاب ہیں وہ سب وطن کے ہیں، وطن کی آن پر قربان کرتے ہیں دل و جاں بھی، ہمارے پاس جو اسباب ہیں وہ سب وطن کے ہیں۔ کہیں امید کی کرنیں دلوں میں روشنی کر دے، کئی جذبات بہت نایاب ہیں وہ سب وطن کے ہیں۔ چنے تھے جس قدر گلاب خار خار ہو گئے، بنے گئے تھے جس قدر خواب تار تار ہو گئے، نہ گلاب ہے نہ خواب ہے، عذاب ہی عذاب ہے، چمن کو پھر بہار دو، میرا وطن سنوار دو، یہ دل یہ جاں وار دو، میرا وطن سنوار دو۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں، خدا کرے میری عرض وطن پر اترے، خدا کرے میری عرض وطن پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلے ہی رہیں سدا، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ وما علینا